अस्सलाम वालेकुम। मुसाब डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नोमान साहब। ये आज हमारे ऑफिस, हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लेके आए हैं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये हाफिज़ हैं माशाल्लाह से। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हाफिज़ हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। आ, हमारे ऑफिस ये क्यों तशरीफ़ लाए हैं, हम इनका इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं, ये आपके ज़हन में भी सवाल आया होगा। तो इसका जवाब आपको अभी मिल जाता है। आपका बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे ऑफिस तशरीफ़ लेके आए हैं। जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपने आखिर ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया कि हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। इसका जवाब आपने देना हमें। जी, मैं सिर्फ़ जो है कुरान मजीद में ही कह लें कि मुझे आज जो है आपके सामने ला के बिठाया है। सिंपल वर्ड में मैं तो ये कहूँगा आपको। कुरान मजीद बहुत सारे लोग हाफिज़ बनते हैं, बहुत सारे लोग माशाल्लाह कुरान मजीद रोज़ाना पढ़ते हैं। आपने हिफ्ज़ कब किया? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से मैंने 8 साल की उम्र में 9 माह के कलील मुद्दत में जो है ना कुरान मजीद का हिफ़्ज़ मुकम्मल कर लिया था। और इन 9 माह में जो है ना मुझे एक रहमानी कायदा और हम लोग जो हैं 30वें सुपारे जो हैं कुरान मजीद को शुरू करते हैं तो हिफ्ज़ करना। तो रहमानी कायदा और 30वें सुपारे को जो है मुझे 3 माह लगे और बकाया जो 29 सुपारे हैं 29 उनको मुझे 6 माह लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो मेरी अचीवमेंट्स और भी हैं वो ये हैं कि मैं 4 दिन में सुपारे को हिफ्ज़ कर लिया करता था, पाँव-पाँव सबक सुना के 1 दिन में। और इसमें मेजर जो अचीवमेंट वो ये है कि 1 दिन में मैंने 12वें सुपारे का पहला आधा 1 दिन में सबक सुनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह 8 साल के ये थे और 9 महीनों के अंदर, माशाल्लाह 9 महीनों के अंदर इन्होंने जो कुरान मजीद है वो हिफ्ज़ कर लिया। वैसे बंदे को कितना टाइम लगता है कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने में, ज़बानी याद करने में? मेरी नज़र में ये चीज़ तो नहीं मैटर करती कि 8 साल में कर लिया 9 माह में कर लिया, चाहे इसको 5 साल भी लगे, लेकिन होना ये चाहिए कि कुरान मजीद अच्छे से प्यारा सा जिस तरह मेरे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया वैसे पढ़ना आना चाहिए। तो वैसे आम जो है रूटीन में 2 ढाई साल जो है लग जाते हैं अमूमन। 2 अढ़ाई साल लग जाते हैं, इन्हें सिर्फ 9 महीने लगे। तो आपने कुरान मजीद को समझ के तर्जुमे के साथ पढ़ा? जी नहीं, तर्जुमे के साथ तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे के साथ जो है मैंने पढ़ना जो है शुरू किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि मैं कुरान मजीद को जो है मज़ीद बेहतर से बेहतर जो है ना कर रहा हूँ। तजवीद व तकरीम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 16 से 17 साल अपने उस्ताज़ा से पढ़ी है। अब जो है मैं जो दुनिया में जिनका नाम है किरात का, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनसे जो है ना कुरान मजीद की मज़ीद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मज़ीद अच्छा और प्यारा पढ़ने के लिए। तो शुरू में आपकी जो इब्तदाई तालीम थी वो कहाँ से हासिल की? किस मदरसा से हासिल की? किस उस्ताद से हासिल की? मैंने 5वीं के बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे जो है मदारिस में एडमिशन लेके दिया। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि हमारी फ़ैमिली में कोई और हाफ़िज़ नहीं, तो उनकी ख्वाहिश थी वो मुझे हाफ़िज़ कुरान देखना चाहते थे। तो उस एज में जो है मैं भी बहुत ज़्यादा छोटा था, तो उन्होंने एक ज़हन बनाया हुआ था। माशाल्लाह वो 5 वक़्त के नमाज़ी हैं और सच्चे आशिक़ रसूल हैं। और जो मेन जो बड़ी वजह है कि मुझे मेरे वालिदैन की तरफ से इश्क़ रसूल मिला है, और इश्क़ रसूल की ही की वजह से जो है ना अल्लाह ताला ने मुझे इन चीज़ों से नवाज़ा है। और माशाल्लाह मुझे 17 साल हो गए हैं कुरान मजीद को तरावी में सुनाते हुए। 8 साल की उम्र में हिफ्ज़ किया, अभी मेरी 25 साल उम्र है। तो मैं स्कूल पढ़ा हूँ, कॉलेज में भी पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कभी भी जो है ना तरावियों को नहीं छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरा जो है रमज़ान है 6-7 दिन के बाद, तो मैंने तरावियों में जाके आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे कुरान सुनाने की। माशाल्लाह इन्हें 17 साल हो चुकी हैं, ये नमाज तरावी भी पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं। कहाँ कहाँ पर आप नमाज तरावी पढ़ाते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह नारवाल की जो सबसे बड़ी मस्जिद है जामे मस्जिद नूर, मरकज़ी मस्जिद है माशाल्लाह। तो वहाँ पे मेरा 18वां मुसल्ला है, लेकिन शायद 1-2 ही जो है मैंने कहीं और सुनाए होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मेरा घर भी वहाँ पे ही है। और वहाँ के इलाके के लोग मुझे कहीं और जाने नहीं देते। मुझे काफ़ी और बड़ी-बड़ी जगहों को पे भी ऑफ़र्स हुई हैं, जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, डिफरेंट जगह पे। और मैं कहीं इसलिए नहीं जाता क्योंकि मेरे वालिद साहब माशाल्लाह मेरे पीछे तरावी पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं, तो इस वजह से मैं वहीं पे जाके सुनाता हूँ। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि जब ये स्टूडियो में आए तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, इनसे ये ख्वाहिश की थी कि आप हमें थोड़ा सा कुरान मजीद की तिलावत करके सुनाएं। तो मैं चाहता हूँ
کہ آپ لوگ بھی ان کی آواज़ سنیں. سر یہ آپ مائک پکڑیں اور سنائیں، کوئی ہمیں قرآن مجید کی آیت کچھ تلاوت کریں. جی جی انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. بہت خوبصورت آپ کی آواز ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، جو آپ کا انداز ہے بہت اچھا ہے. میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس کو ایسے ہی قائم رکھیے گا. اچھا ابھی جو لوگ ہمارے دیکھ رہے ہیں نا، انہوں نے جب آپ کا یہ حلیہ دیکھا ہوگا نا تو ان کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ یار جو حافظ ہوتے ہیں وہ تو شلوار قمیض انہوں نے پہنی ہوتی ہے، ان کے سر کے اوپر دوسری کیپ ہوتی ہے. آپ اس حوالے سے بھی بتائیں. جی الحمدللہ میں نا دل و جان سے الحمدللہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. میرے والدین نے جو مجھے ہے نا وہ میرے سے صرف ایک ہی سوال کرتے ہیں، بیٹا نماز اور قرآن کو نہیں چھوڑنا. تو میں نے ان دونوں چیزوں کو پکڑا ہوا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی معاملات میں بھی بہت عزت دی ہے. میں الحمدللہ ابھی بھی جو ہے میچ کھیل کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو رجسٹرڈ اور ووٹنگ کلب تھا. میں منہاج یونیورسٹی کی الحمدللہ آفیشیل ٹیم کا کیپٹن اور کوچ ہوں. تو الحمدللہ ابھی ون کر کے نا تو آپ کے پاس انٹرویو کے لیے آیا ہوں. یہ انٹرویو کی خوشی ہے یا پھر میچ جیتنے کی خوشی ہے؟ یہ کہہ لیں کہ آپ میچ کیونکہ میں آگے جو ہے نا پاکستانی ٹیم کے لیے کھیلنا چاہتا ہوں. تو جو ہے نا کرکٹ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جنون ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ میرے لیے جو ہے نا جس دن میچ ہوتا ہے نا وہ میرے اس دن عید ہوتی ہے ماشاءاللہ سے. تو آج ون کیا ماشاءاللہ، کہنے کو اس کی بھی خوشی ہے ماشاءاللہ. آپ کو مبارکباد ہماری وہ جو صاف کی پوری ٹیم ہے ان کی طرف سے بھی. اور اچھی بات ہے، آپ کو کرکٹ کھیلنی چاہیے. جب آپ کرکٹ کھیلیں گے آپ کی ایکسرسائز ہوگی، آپ فٹ رہیں گے. فٹ رہنا چاہیے، یہ بڑی اچھی عادت ہے. آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، آپ نے انجینئرنگ کہاں سے حاصل کی؟ میری انجینئرنگ جو ہے وہ سپیریئر یونیورسٹی سے ہے ماشاءاللہ سے. تو یقیناً وہ بھی آپ نے بڑے اچھے نمبر لیے ہوں گے. جی الحمدللہ جو ہے نا قرآن کا جو حافظ ہوتا ہے نا اچھا پڑھا ہو. جی آج کل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں حافظ قرآن ہیں لیکن لقب لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ میں حافظ کہلواتے ہیں لیکن آتا زیادہ کچھ نہیں ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے جو والدین ہیں انہوں نے مجھے بولا ہے کہ اس کی طرف توجہ رکھو، ٹھیک ہے نا، قرآن آپ کو بہت خوش دے گا. تو جو پیپر آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تعلیم جو ہے ہماری دنیاوی جو تعلیم ہے وہ اتنی کوئی خاص نہیں ہے. تو جو پیپر ہوتے ہیں الحمدللہ میں ایک دن دو دن پڑھ کے جو ہے نا پیپر دے دیا کرتا تھا. ماشاءاللہ 92 96 یہ ایوریج مارکس تھے ماشاءاللہ میں. ماشاءاللہ. لوگ جب انجینئرنگ کرتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار ہم نے نا بس اب پیسہ بنانا ہے. آپ ماشاءاللہ ٹوٹل اس کے اپوزٹ ہیں، آپ حافظ بنے. کیا کہیں گے؟
میں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ہمارے جو ہے نا جو نوجوان حضرات ہیں یہ 100 میں سے 99.9% جو ہے نا ڈپریشن کا شکار ہے. تو ان کے لیے میں ایک آئیڈیل بننا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے دین اسلام کو دین کو قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کل ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مولوی ایسا نہیں ہے، یہ مولوی ایسا نہیں ہے، تو مولوی ایسا نہیں ہے. تو ہمیں مولویوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں جو غرض ہے وہ حضور کے دین سے ہے. ٹھیک ہے. ہمیں دین پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو دین ایک بہت پیاری چیز ہے. یہ دیکھیں الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ نوازا ہے، تو سارا کچھ یہ دین اسلام کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. آپ انجینئر بن گئے، آپ حافظ بن گئے، آپ قاری بن گئے، اب مزید کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اب مزید الحمدللہ میری جو میجر اچیومنٹ تھی ایک جو ہے لاسٹ ٹائم تقریباً 6 سے 7 مہینے پہلے الحمدللہ میں نے 13 گھنٹے میں جو ہے یہ ایک عالمی ریکارڈ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نہ آج تک کہیں دیکھنے کو ملا نہ کہیں سننے کو ملا. کیونکہ آج کل نیوز چلتی ہیں کسی نے 7 گھنٹے میں مکمل کر لیا، کسی نے 8 گھنٹے میں قرآن مجید کو مکمل کر لیا. تو یہ نا مذاق بنایا ہوا کیونکہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو میں خود بھی مدارس چلا رہا ہوں الحمدللہ. تو جہاں بچے فی سبیل اللہ ماشاء اللہ پڑھتے ہیں میرے والد صاحب چلا رہے ہیں، جہاں میں خود پڑھا ہوں. تو وہاں پہ میں جب جاتا ہوں نا یہاں سے چھٹی ہوتی ہے تو میں ان کو قرآن مجید سناتا ہوں. کبھی 10 10 بار ایک دن میں سناتا ہوں، کبھی 5 دن میں، کبھی 2 دن میں. تو میں نے کبھی ایک دن میں نہیں تھا سنایا. تو میری کوشش تھی، حالانکہ یہ بھی تھا کہ یہ اوقات سے بڑھ کے کام ہے اور یہ ناممکن ہے، لیکن مجھے یہ تھا کہ جب ہم کسی چیز کی کوشش کرتے ہیں نا تو اللہ جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں، ہمارا مدد کرتے ہیں. تو میں نے الحمدللہ پراپر نا عید کے بعد رمضان گزرا جو پریویس، تو عید کے بعد میرے پاس عیدی اکٹھی ہوئی تھی. میں نے خود کے پیسے والد صاحب سے بھی تھوڑے لیے، پھر پراپر جو ہے نا اسٹوڈیو کا ارینج کیا، کیمرہ مین ساؤنڈ سسٹم کا ارینج کیا، ہر چیز کا. تو الحمدللہ ہم نے رات کو 11 بجے قرآن مجید کو شروع کیا زبانی الحمدللہ. تو جو ہے رات کو 11 بجے شروع کیا، صبح 12 بجے ہم نے قرآن مجید کو مکمل کر لیا، جس میں جو پہلے 15 سپارے ہیں وہ 2 نفل میں پڑھے گئے ہیں. ایک نفل میں ایک رکعت میں پہلے 15 پڑھے گئے ہیں، اور مجبوراً جو ہے وہ رکعت کو توڑنا پڑا کیونکہ جسم بہت زیادہ اکڑ گیا ہوا تھا. تو کہہ لیں کہ یہ تھا کہ اگر 16واں شروع کرتا نا تو شاید وہاں پہ کچھ ہو جاتا. ٹھیک ہے. شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید موت کا فرشتہ آ جاتا وہاں پہ. تو پھر نفل توڑنے پڑے، دوستوں نے بٹھایا مجھے. تو دوسرے جو 15 سپارے ہیں وہ بیٹھ کے پڑھے گئے. تو الحمدللہ جو 30 سپارے ہیں وہ 13 گھنٹے میں پورا قرآن مجید بنا رکے زبانی اور بنا مشابہ کے الحمدللہ پڑھا گیا. اور یہ الحمدللہ کہہ لیں کہ یہ ایک عالمی ریکارڈ ہی ہے الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو مزید استقامت بھی دے، آپ کو ایسی جو آپ کی خواہشات ہیں وہ بھی پوری کرے. آپ جاتے جاتے ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو ناظرین ہیں، انہیں کیا پیغام دیں گے؟ انہیں پیغام میں یہی جو ہے سمپلی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو قرآن مجید ہے نا، اس کتاب ہدایت کے توفیل جو رہزن تھے وہ راہبر بن گئے، جو ان پڑھ تھے وہ دنیا کے لیے معلم بن گئے، جو زانی اور شرابی تھے وہ عصمتوں کے محافظ و مکارم اخلاق کے علمدار بن گئے. یہ سب قرآن کریم کی معجز نمائی تھی. آج میں بھی آپ کے سامنے آ کے بیٹھا ہوں، یہ بھی قرآن کریم کا ایک معجزہ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ دین ایک ایسی چیز ہے جو دین کا ہو جاتا ہے نا، دین اسے کبھی بھی نہ پھیکا نہیں پڑنے دیتا. دین بھی اسے دھکا لگا کے رکھتا ہے آگے، جیسے مجھے لگا کے رکھا ہوا. تو میں سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ چھوڑیں سب کچھ، سارے کام کریں. ٹھیک ہے. لیکن ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھا کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری باؤنڈریز لائن اسلام میں کیا ہے. ٹھیک ہے. ابھی لاسٹ ٹائم جو عورت مارچ بھی جو تھا، یہ ساری جو ہے اسی وجہ سے ہیں کہ یہ دین اسلام سے بہت دور ہیں. اگر انہوں نے دین پڑھا ہوتا ہے یا ہم لوگوں نے ان کو پڑھایا ہوتا، ان کو پتہ ہوتا کہ ہماری جو باؤنڈری لائنز ہیں نا اسلام میں وہ کیا ہیں. اچھا جی، حافظ صاحب نے مجھے ایک اور بات بتائی تھی کہ یہ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو آج تک دیکھنے کو نہیں ملا، جو آج تک سننے کو نہیں ملا. یہ کون سا کام ہے؟ یہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن سے جو ہے نا لوگ بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں. تو میری جو ہے کوشش ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ جو ہے نا وہ حافظ قرآن ہو. میں ان کے لیے آئیڈیل بننا چاہتا ہوں، چاہے وہ دینی بچے ہوں چاہے وہ دنیاوی بچے ہوں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں جو قرآن مجید کو سورۃ الفاتحہ کی الف سے لے کے سورۃ الناس کی سین تک پورا قرآن مجید بنا مشابہ بنا غلطی کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے جو ہے آل اوور دا ورلڈ میں کہیں پہ بھی کوئی بھی بلا کے سن سکتا ہے، ترتیل کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، حدر کے ساتھ. اور اس کے لیے جو میری خواہش ہے کہ مجھے جو ہے صدارتی ایوارڈ سے نوازا جائے، پاکستان کا سب سے بڑا قاری اور امت مسلمہ کا سب سے بڑا قاری ہونے کا ایوارڈ دیا جائے. ان کی ایج صرف 25 سال ہے، اور 25 سال کا جو نوجوان ہوتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار میرا بڑا سٹائلش سا یہ جو ہیئر سٹائل ہے یہ ہو، اور میں نے صفائی سی رکھی ہوئی ہو، میں نے فرنچ کٹ، میں نے جو آج کل ماڈرن چیزیں آ گئی ہیں وہ اپنائی ہوں. مگر دوسری طرف انہوں نے ماشاءاللہ سنت نبوی رکھی ہوئی ہے. یہ حافظ بن چکے ہیں، اور یہ جو ہمارا دین اسلام ہے اس کا نام مزید روشن کرنا چاہتے ہیں. تو
ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।